بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپ کر بیٹھ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمان عالی شان کے مطابق وہ دن زیادہ دور نہیں جب دنیا کے ٹھکرائے ہوئے یہودیوں کا قلع کما ہو جائے گا۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ دنیا ہٹلر کو ظالم ترین شخص سے تعبیر کرتی ہے، لیکن آج دنیا پر یہ اشکار ہو گیا ہے کہ ہٹلر نے اس قدر زیادہ یہودیوں کا قتل کیوں کیا تھا۔ فلسطین نے ان یہودیوں کو پناہ دے کر ان پر احسان کیا تھا، لیکن وہی یہودی فلسطینی کی جان کا دشمن بن گیا، اور دشمن بھی ایسا کہ 72 سالوں سے اسرائیلی فلسطینی مسلمانوں پر اسرا حیات تنگ کیے ہوئے ہیں۔ ان پر کون سا ایسا ظلم ہے جو اسرائیلیوں نے نہیں ڈھایا؟ بچوں کو ذبح کیا، نوجوانوں کا قتل عام کر دیا، خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ دنیا کا ٹھیکیدار امریکہ نہ صرف اس کا حمایتی بلکہ اس کا مددگار ہے۔ امریکہ اپنے آتشیں اسلحہ کو اسرائیل منتقل کر چکا ہے۔ امریکی صدر برطانوی وزیر اعظم اسرائیل کے دورہ کر کے اسرائیل کو اپنی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلا چکا ہے۔ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ظالم ریاست کے ظالم حکمرانوں کی غیر مسلم قوتیں کھل کر حمایت کر کے اسرائیل کے عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ امریکہ اپنا ایک بحری بیڑا حماس کے خلاف کارروائیوں کے لیے اسرائیل بھیج چکا ہے، جس میں طیارہ بردار جہاز سمیت 5 تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں۔ امریکی فضائیہ نے بھی علاقے میں اپنی طاقت بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے لیے مزید فوجی ساز و سامان، لڑاکا طیارے، ہتھیار اور گولہ بارود بھی اسرائیل بھیج رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کے نہتے شہری جو اسرائیلیوں کے نشانے پر ہیں۔ قابل ذکر امر تو یہ ہے کہ فلسطین کی اپنی باقاعدہ کوئی فوج بھی نہیں، بس آزادی کے متوالے ہیں جو ظالم کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ اور ظالم بھی ایسا کہ خدا کی پناہ جسے کسی جنگی اصول کا پاس ہے، نہ وہ عالمی قوانین کو ہاتھ میں لا رہا ہے۔ پہلے اس نے عالمی جنگی جرم کا مرتکب ہوتے ہوئے ہسپتال پر بم برسا دیے، جس سے وہاں زیر علاج زخمی شہید ہوئے۔ دنیا ابھی اسپتال پر ہونے والے حملوں کی مذمت ہی کر رہی تھی کہ اس نے کسی کو ہاتھ میں لائے بغیر فلسطین کے ایک اور اسپتال پر میزائل برسا دیے، جس میں بھی سینکڑوں بچے، خواتین، نوجوان اور ضعیف لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیل نے ایک اور اسپتال کو اڑانے کی دھمکی بھی دے دی۔ یہ ایسے درندہ صفت یہودی قابل رحم نہیں، ان کا قتل لازم ہے۔ کچھ روز قبل حماس نے ترجمان خالد القدومی نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔ مسلم امہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا فرض یاد کریں۔ صہیونیوں ریاست کی درندگی پر خاموشی مسلم حکمرانوں کے لیے اسلام کا سوال ہے۔ مسلم حکمرانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہودیوں کو اگر آج فلسطین پر چڑھائی کرنے سے نہ روکا گیا تو کل یہ کسی دوسرے مسلم مملک کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور لائک اور سبسکرائب بھی